بلوچ کچھ صاحب اور خواتین حضرات کو بٹھایا گیا اور وہ فلاپ آئیڈیا تھا اور فوج نے یہ بھیج دیا. ان کو لگتا ہے پنجابی کبھی بھی نکلے نہیں تو اے کتوں آ گئے نے اچانک. پنجابی جو ہیں وہ کیونکہ پولیٹیسائز نہیں ہیں, یہ سیاست کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. بلوچستان کے اندر پنجابی جو قتل ہو رہے ہیں ان کو فوج لا کر یہاں پر بساتی ہے. کہ یہ ابراڈ کیوں نہیں جاتے؟ پنجاب تو ویسے کھاتا پیتا شہر ہے, علاقہ ہے, صوبہ ہے, یہ یہاں کیا لینے آ جاتے ہیں؟ BYC سے بھی جب بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ پنجابیوں کے قتل پہ کیا کہتے ہیں, تو اکثر خواتین جو وہاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ, ہم تو اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں, یا آپ سرکار سے جا کے پوچھیں. پنجابی بطور عام شہری یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ 1 کروڑ بچہ اسکول سے جو باہر ہے اس کا بجٹ کہیں اور لگ رہا ہے. ایک شکایت نظر آتی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ میڈیا کا آپ کے خلاف کوئی بائس ہے. ستور صاحب جا کے اپنے یوٹیوب کے اس پہ ٹائٹل پہ لکھتے ہیں کہ پیپل کلیمنگ دیٹ دے آر فرام پنجاب, دے آر ناٹ کلیمنگ, دے آر پنجابی. ناظرین آداب, علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے. آج پروگرام 1 on 1 میں میرے ساتھ علی عثمان باجوہ صاحب موجود ہیں. باجوہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے پنجابی شہریوں کے حقوق کے حوالے سے آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. ویسے ایک صحافی ہیں, ریڈیو کے اوپر بھی اپنا شو کرتے ہیں, ابھی وہیں سے آ رہے ہیں. تو میں نے آج ان کو اس لیے بلایا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جیسے ایک کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ, اور کچھ میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پنجابیوں کو اور پنجابی نیشنلسٹس کو ابھار رہی ہے BYC کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, بلوچستان کی جو پلائٹ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس میں اپنا نیریٹو آگے بڑھانے کے لیے. تو کچھ ویڈیوز بھی جو ہیں وہ ہم نے کل سوشل میڈیا پر دیکھی, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے ہی بات کی جائے. تو باجوہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. باجوہ صاحب پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ پیسے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے تو سڑکوں پر آ جاتے ہیں, یہ کیا آپ نے طریقہ بنایا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپریشن سندور کے بعد انڈیا نے بھی یہی کہا تھا, کیونکہ ماضی میں ممبئی اٹیک ہوئے, کیونکہ ماضی میں فلاں فلاں ہوا, اس لیے پہلگام پاکستان نے کیا. سو ہمارے ہاں جو کراندہ امریکہ کراندہ کا ایک نیریٹو ہمیشہ چلتا ہے. سو اب یہاں پہ جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں وہ بغیر تحقیق کیے اور صحافت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو پامال کر کے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پیسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن 5 سال 6 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ان لواحقین تک پہنچ رہے ہیں جن کے بیٹے بھائی باپ جو ہے ان علاقوں میں قتل کر دیے گئے, صرف اس لیے کہ ان کے شناختی کارڈ کے اوپر پنجاب لکھا ہوا تھا. سو چونکہ میڈیا نے ہمیں کوریج اس وقت نہ دی, کسی انڈیپینڈنٹ میڈیا نے نہیں دی, سوشل میڈیا نے نہیں دی, اور مین اسٹریم میڈیا نے نہیں دی. اب یہ لاہور میں, میاں چنو میں, کراچی میں, مختلف اور شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا ہے. چونکہ وہاں BYC بیٹھی ہوئی ہے اس لیے سارے صحافی وہاں پہ موجود ہیں, شاید وہاں سے ویوز ملتے ہیں یا کوریج ان کو لگتا ہے صرف اس ایک احتجاج کی کرنی چاہیے پورے پاکستان میں یا اس ایتھنیسٹی کی کرنی چاہیے. تو اس کو بھی لائم لائٹ مل گئی. اب اس کو لائم لائٹ ملی تو لوگوں کو لگا یہ کہاں سے اچانک سے آگے. ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بلوچ کچھ صاحب اور خواتین حضرات کو بٹھایا گیا اور وہ فلاپ آئیڈیا تھا اور فوج نے یہ بھیج دیا. ایسے بوگس آئیڈیاز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پنجابیوں کے اس دھرنے میں صاحب نے ٹوپی پہن رکھی تھی جس پہ مارخور لکھا تھا. تو اس کو زوم کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مارخور لکھا ہوا ہے تو چنانچہ یہ فوج کے ہیں. یہ تو ہمارے انڈین میڈیا جیسے کام کرتا ہے ویسا کچھ معاملہ نظر آنا شروع ہوا. مارخور ایک کمپنی کا نام ہے جو کپڑے بناتی ہے, کوئی بھی خرید سکتا ہے اور پہن سکتا ہے. اور کوئی اتنا بے وقوف شاید ہی ہو کہ وہ مارخور کی پہلے ٹوپی پہنے اور پھر بلوچستان کے BYC کے سامنے جا کے جیسے آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائے فیک, اس کا نام ہو علی عثمان باجوہ. جی ہاں, فیک بھی بنائیں اور اس کا نام بھی اصلی رکھ دیں. سو 5-6 سال پہلے آپ اپنے اسکرین پہ یہ ساری چیزیں دکھائیے گا. میں نے کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے, اس کی اپلوڈنگ ڈیٹ زوم کر کے ان لوگوں کو دکھائیے گا. وہ لنک ہم کمنٹس میں بھی بعد میں شیئر کر دیں گے کہ کب ہم کن کن لوگوں کے پاس گئے, کن کن شہروں میں احتجاج کیا, کہاں پریس کانفرنس کی, اور اب جا کے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو لائم لائٹ مل گئی ہے. اور ان کو شاید اس لیے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے پنجابی کبھی بھی نکلے نہیں تو اے کتوں آ گئے نا اچانک. یہ ویسے ایک سوال بھی بنتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر یہ بات سوچی جاتی ہے, کہی بھی جاتی ہے کہ پنجابی جو ہیں وہ کیونکہ پولیٹیسائز نہیں ہیں, یہ سیاست کرتے ہی نہیں ہیں, یہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے مفادات جو ہیں ان کا تحفظ فوج کر لے گی, ان کا تحفظ جو ہے وہ بیوروکریسی کر لے گی, تو اسٹیٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بالکل درست تاثر ہے؟
بالکل غلط تاثر اس طرح سے ہے کہ جب بھٹو صاحب آئے تھے تو وہ ایک سندھی تھے، تو ووٹ ان کو کہاں سے ملا اور اس تنظیم کے ساتھ کتنے لوگ جڑے، پی 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 کس شہر میں بنی، لیفٹ کی جتنی آئیڈیالوجی ہے جو ہمیں ابھی ٹویٹر پہ ایکس پہ ملتی ہے، جو لوگ شور مچاتے ہیں ہم لیفٹسٹ ہیں، وہ کس شہر سے پھوٹی، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، کس صوبے سے پھوٹی جب متحدہ ہندوستان تھا، اور لاہور کے شاہی قلعے میں لوگوں کو کوڑے مارے گئے اور پھانسیاں دی گئیں، وہ ان کی ایتھنیسٹی کیا تھی، کس کس پولیٹیکل پارٹی کو پنجابیوں نے جتایا، آج تک کوئی مذہبی جماعت سامنے نہ آ سکی جو ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، تو ووٹ کس نے کس کو دیا. سو یہ کہہ دینا بلیک اینڈ وائٹ میں ہمیشہ باتیں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص کر، اور ویسے بھی پنجابیوں کے حوالے سے کہ پنجابی یا تو فوج کے ساتھ ہوتے ہیں یا وہ بیوقوف ہوتے ہیں. وہ آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن یونینسٹ پارٹی نے بھی پنجاب سے پھوٹی، مسلم لیگ نون بھی پنجاب سے پھوٹی، مسلم لیگ کاف بھی پنجاب سے پھوٹی، مسلم لیگ کنونشنل بھی پنجاب سے پھوٹی. اب آپ اس کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو بھی اگر آپ دیکھیں جو ان کی رائز ہے، وہ اگر خیبر پختونخوا تک لمیٹڈ رہتی تو وہ تو کبھی پاکستان کو ٹیک اوور کر ہی نہیں نہ سکتی تھی، تو وہ بھی پنجاب سے ہی پھوٹی. تو یہ بھی تو کچھ ریالٹیز ہیں نا جن کو ہم، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی ہیں نا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنے گی اور اس کو ووٹ دیں گے اور وہ اپنے ایجنڈے کے حساب سے چلے گی. وہ بنائے اگر ایوب خان یا ضیاء الحق یا پرویز مشرف. So that is the reality of Pakistan. This is not related to Punjabis only. Everyone was a part and parcel of this whole scenario. کیا باقی لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، پی پی کو اور نون کو ووٹ نہیں دیا کیا؟ سو پاکستان کی جو سیاست ویسے ہی بنیاد ہی اس کی یہ ہے، اس میں آپ ایک ایتھنیسٹی یا صوبے کو مورد الزام ٹھہرائیں اور باقی سب کو فرشتہ بنا دیں یا پولیٹیکلی اتنا اویئر بنا دیں کہ دوسرے اے پولیٹیکل لگیں. The things are not in black and white. دیکھیں اس کی یہ سوال جو ہے نا، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ میرے نزدیک کہ جب آپ کے اوپر الزام لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہونے کا، ان سے پیڑ ہونے کا، یا ان کے ساتھ نظریاتی ہم آہنگی رکھنے کا، جو سب سے کمزور جو ایمان کا درجہ ہے ان کے نزدیک وہ یہی ہے نا، تو وہ جو ہم آہنگی ہے وہ اس وجہ سے، وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کے اندر پنجابی جو قتل ہو رہے ہیں ان کو فوج لا کر یہاں پر بساتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اکنامک ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ یہاں پر بٹھائے گئے ہیں، یہ ہماری زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، ریسورسز پر قبضہ کر رہے ہیں، ان کو ہمارا ایتھنک جو میک اپ ہے سوسائٹی کا اور ہمارے صوبے کا اس کو تبدیل کرنے کے لیے یہاں پر لا کر بٹھایا جا رہا ہے. اور یہ یہاں پر آ کر جب جنگ زدہ علاقہ یہاں پر آنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ایک بات، سوری میں لمبا ہو رہا ہے سوال، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اکثر جو مارے جاتے ہیں یہ پنجابی نہیں ہوتے، یہ تو فوجی ہوتے ہیں جن کو ہم پنجابی کہہ رہے ہوتے ہیں. سو یہ اتنا زیادہ قریبی تعلق جو ہے وہ دشمن یا مخالف کی جو سوچ ہے اس کو تقویت نہیں دیتا. پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے تاکہ ڈیموگرافی چینج ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. کیا بلوچستان کو اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے جو کشمیر کو حاصل ہے؟ اور از اٹ اے پروونس آف پاکستان؟ اگر تو یہ پاکستان کا حصہ ہے، پوری طرح سے پروونس کہلاتا ہے، اس کا ایک بجٹ بنتا ہے اور سارا معاملہ آپ سمجھتے ہیں، تو پھر کوئی بھی پاکستانی کہیں بھی جا کے بس سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا. سیکنڈلی، ریسورسز پہ ایک نائی یا ایک مزدور یا کوئی بھی اس طرح کا شخص جو اپنی سروسز دے رہا ہے وہ کیا ہی قبضہ کر لے گا؟ کیا وہ کسی کان پہ قبضہ کر لیتا ہے؟ اگین میں وہی کہوں گا، سیاہ اور سفید میں چیزیں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ہوں جو فوج کے ساتھ ہوں یا وہاں پہ جاتے ہوں ان کی ایما پہ، لیکن کیا سبھی پنجابی اسی طرح سے ہیں؟ اور وہ لوگ جو پارٹیشن سے پہلے سے بھی وہاں پہ بستے ہیں، پنجابی ایتھنیسٹی کے لوگ، اور بعد میں بھی گئے، ان کو نکال کے ناظمہ طالب کی بات ہوتی ہے، وہ ٹیچر تھیں، آپ کو پڑھا رہی تھیں، ان کے آپ کے ٹکڑے کر دیے لاش کے، وہاں پہ ٹیچر سے ان کو بھگا دیا. وہاں پہ ایسے میرے ذاتی دوست ہیں جو ریڈیو پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ان کے گھر پہ پرچیاں پھینکی گئی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اور وہ وہاں سے چلے گئے. وہاں پہ بسنے والے پنجابیوں کا کیا ہوا؟ ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ برا ہے. 100% ہی لوگ کیا یہاں سے فوجی بن کے یا کوئی ایک چھوٹے سے علاقے پہ سرویلنس کرنے چلے جاتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابراڈ کیوں نہیں جاتے؟ پنجاب تو ویسے کھاتا پیتا شہر ہے، علاقہ ہے، صوبہ ہے، یہ یہاں کیا لینے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں لوگ کشتیوں میں کیوں ڈوب رہے ہیں، ہر چوتھے دن کشتی ڈوبتی ہے جس میں بہت زیادہ پنجابی ہی ڈوبتے ہیں زیادہ تر. ایسا کیا سونا اگرا ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو یہ علاقے چھوڑ کے ان علاقوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ مزدوری ہو، کام ملے؟ سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے یہاں پہ، اور جو عام پنجابی کی حالت زار ہے وہ لاہور کی 4 چمکتی ہوئی سڑکوں جیسی نہیں ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں کہ کوئی اپنی جان پہ کھیل کے وہاں کیوں چلا جائے اور کیوں نہ جائے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، جنگ زدہ علاقہ کس نے اس کو اناؤنس کیا ہوا ہے؟ BYC نے کہا ہے، ٹویٹر کے کچھ لوگوں نے، ایکس کے لوگوں نے کہا ہے، فوج نے سرکاری طور پہ، حکومت نے کہا ہے. جب کسی شخص نے اس کو آفیشیلی طور پہ جنگ زدہ علاقہ نہیں کہا تو کوئی کیوں نہ جائے؟
اور ایسے مزدور جن کو وہاں پہ نوکری اس لیے ملتی ہے، میرے ایک دوست ہیں جو کوئٹہ کے پنجابی ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں دوسری ایتھنیسٹی سے جو بال کاٹنا جانتے ہیں. یہ ان کا کہنا، میں نہیں کہہ رہا. میں کوئٹہ میں بچپن میں گیا تھا when I was in class 5. اس کے بعد نہیں گیا، پتہ نہیں حالات ٹھیک ہوں گے یا نہیں. تو یہ والے کام، یہ اسکل جو لیبر لے کے جاتے ہیں یہاں سے، یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں. تو اچھا، تو یہ BYC کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، کچھ سوال آپ نے دیکھا ہوگا. میں اسد طور صاحب کا ویلاگ دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے لوگوں سے سوالات وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ بھی ایک بات پوچھی کہ BYC جو ہے اس کے مطالبات کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ جی، ایک صاحب کا کہنا تھا کہ جی ہم تو پہلے بھی ان کے لیے سبیلیں لگاتے رہے ہیں، یہ جب اسلام آباد آئے تھے. ایک صاحب کا کہنا تھا کہ یہ تو BLA کا پولیٹیکل فرنٹ ہے، یہ یہاں پر آتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا ذاتی رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، BYC کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ہمیں حق حاصل ہے اسلام آباد جا کے اور اپنی بات رکھنے کا. میاں آصف صاحب نے ان کو پوری طرح سے جواب دیا تھا، اسد طور صاحب کو. اور ون سائیڈڈ سٹوری اگر آپ سنائیں گے تو صحافت پہ داغ آئے گا. پہلی بات تو یہ BYC کو ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر ان کے لوگ جو ہیں گمشدہ ہوئے ہیں، ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، تو یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. آپ اس پہ یقینی طور پہ احتجاج کریں. ہم آپ کے ساتھ تھے، جیسا انہوں نے ذکر بھی کیا. اسلام آباد میں لوگوں نے پچھلے دھرنے پہ ان کو رضائیاں دیں، ان کو چائے تک پہنچائی، ان کے خیموں میں بارش میں ان کو سپورٹ کیا. تو زیادہ ایتھنیسٹی وہاں پہ پنجابیوں کی اسلام آباد میں بستی ہے، اور ویسے بھی پنجاب سے اگر یہ گزریں تو ان کے ساتھ محبت کا رویہ ہی ہوتا ہے. تو ہم کیوں بطور عام پنجابی، عام شہری آخر BYC کے خلاف کیوں ہوں گے؟ ہم تو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں جن کو کوئی کوریج نہیں دیتا. BYC سے بھی جب بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ پنجابیوں کے قتل پہ کیا کہتے ہیں، تو اکثر خواتین جو وہاں بیٹھی ہوتی ہیں ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، ہم تو اپنے حقوق کے لیے آئے ہیں، یا آپ سرکار سے جا کے پوچھیں. ایک ڈٹیچمنٹ نظر آئے گی آپ کو BYC کی طرف سے. اکثر جب پنجابی کا یہ سوال ہوگا وہ افینڈ ہو جاتے ہیں، جیسے ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے قتل کیے ہیں. قتل نہیں کیے ہیں، کیا آپ ان کو قتل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ BYC سے بار بار پوچھا جاتا ہے، جس کا پازیٹیو رسپانس نہیں آتا. لیکن ہم جتنی بھی پنجابی کی تنظیمیں ہیں پنجاب میں کام کر رہی ہیں، جتنے پنجابی سیوک ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ BYC اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتی ہے، لڑ رہی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں جتنا وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا، پھر اس میں دو چیزیں آپ کے جو پروٹیسٹس ہیں ان سے بھی میں نے دیکھی ہیں. ایک تو یہ دو ایکسٹریمز، ایک کراچی کی، ایک بلکہ آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی، تو کراچی میں ایک احتجاج چل رہا تھا جس میں پنجابیوں کے قتل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو وہاں پر ایک جو اسپیکر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم، اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو UN کے چارٹر کے تحت آپ کا یہ بھی حق ہے، تو ہم اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن دہشت گردی نہیں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں ان کا پیغام تو سمجھ سکتا ہوں کہ بھئی یہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ سیاست نان وائلنٹ طریقے سے کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں کہ، اور آپ کی جن تنظیموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ اس بیان سے اتفاق کرتی ہیں، یا جسٹ ایک شخص کی ذاتی رائے ہے کہ وہ بلوچوں کے حق آزادی کو، پاکستان سے سیسیڈ کرنے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، UN چارٹر میں تو بہت کچھ لکھا ہے، یہ تو انفارمیشن دینے والی بات ہوگی. کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا جو ہے حق موجود ہے، ان سے آج تک وہ نہیں کروایا گیا. پنجاب میں پنجابی لاگو نہیں کی گئی، یہ بیسک ہیومن رائٹ میں آتا ہے، یہ بھی UN چارٹر میں لکھا ہوا ہے. تو ایک شخص جو سے خطابت میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ UN چارٹر میں لکھا ہے، تو ہاں لکھا ہوا ہے، اور وہ حق سب کو ملتا ہے پوری دنیا میں. لیکن جو ملکی حالات ہیں یا جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں، اس میں کیا چیز چل سکتی ہے کیا نہیں چلتی، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز بالکل اس سے علیحدہ ہیں. تو وہ اگر UN چارٹر بتا رہے ہیں کسی کو کہ اس میں یہ لکھا ہے، تو اس سے فرق زیادہ نہیں پڑتا. بہت سی جگہوں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، تو دوسری جو ایکسٹریم ہم نے دیکھی ہے وہ یہ بھی دیکھی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے جلسوں کے اندر بھی میں نے دیکھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن سوشل میڈیا پر ان کا جو پرسونا ہے، جس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اپنے آپ کو الائنڈ کہتے ہیں بھی بڑی حد تک. ان کا اور ان کا بیانیہ، ان کی نوکریاں، وہ سب کچھ جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ چلتی ہیں. صدیوں سے کالم وہ لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی سارے کے سارے ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں ہوتے ہیں، اور وہ پنجاب کی ایک مقبول جماعت بھی ہو. اور وہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بلوچ جو ہیں وہ یہاں پر اسٹوڈنٹس، وہ یہاں پر ہم ان کو یہاں پر اسکالرشپس دیتے ہیں، ہم ان کو یہاں پر کام کرواتے ہیں، ہم ان کو سبسڈیز دیتے ہیں، ہم ان کے لیے جو میرٹ ہے اس کو لوور کر کے، اور سب اسٹینڈرڈ کوالٹی کا سٹف جو ہے وہ آتا ہے ہمارے ورک فورس کے اندر. اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ رعایتیں دی جا رہی ہیں.
اس کے بارے میں آپ پرٹیکولرلی کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک سوال تو ہے نا کہ بلوچستان کے اندر جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا بھی مسئلہ ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی بہت ہی جو ہے وہ ایک غریب علاقہ ہے، اور اس کے لیے اگر کوئی اسپیشل جو کیا کہنا چاہیے کنسیشنز اگر دی جاتی ہیں شہریوں کو، تو اس سے کیا آپ کو اعتراض ہے؟ دیکھیں، پنجاب کا دل ہمیشہ سے کھلا رہا ہے، اور ابھی تک یہ ایسا ہی صوبہ ہے جہاں سے ایک بھی لاش ایتھنیسٹی کی بنیاد پر واپس نہیں گئی۔ سندھ میں کراچی کی بات کریں تو بہت زیادہ ماضی آپ کو داغدار نظر آتا ہے، اور بلوچستان میں بھی ابھی ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اگر جذبات میں آ کے جب لاشیں بار بار اٹھاتے ہیں، اور اس پہ بھی مین اسٹریم میڈیا کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بسوں سے اتار کے پاکستانیوں کو قتل کر دیا گیا، بھائی جس بنیاد پہ قتل کیا گیا وہ آپ نہیں بتا رہے، شناخت کر کے قتل کر دیا گیا، کس شناخت پہ یہ نہیں بتاتے۔ بار بار جب اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے تو ہر تنظیم میں ہر جگہ پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنا ایک کہہ لو کہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، یا ان کے اپنی ایک گفتگو الفاظ کا چناؤ ہو سکتا ہے، تو وہ جذبات میں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچوں کو ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ماننا ہے۔ لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم بنیادی حق ہے، اور تمام پاکستانیوں کو تعلیم ملنی چاہیے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ بلوچستان میں بھی، اور وہاں کی یونیورسٹیز اتنی سیکیور ہوں کہ پنجابی اسٹوڈنٹس وہاں جا کے پڑھ سکیں اور پنجابی کلچر ڈے منا سکیں، جو وہ وہاں نہیں منا سکتے لیکن بلوچ طلبہ یہاں پہ منا سکتے ہیں۔ یہ ان کی گریوسز جو سامنے آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ ون سائیڈڈ لو نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھڑا ہوا علاقہ ہے، اس کے ساتھ بڑے سے مسائل ہیں، تو بلوچستان گورنمنٹ پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو طلبہ پنجاب میں پڑھتے ہیں یا پنجاب سے نہیں بھی ہیں ان کو بھی لیپ ٹاپ دیا جائے گا۔ تو اس حالات میں جب یہ ڈیٹا سامنے آتا ہے تو پنجابی بطور عام شہری یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہے کہ 1 کروڑ بچہ اسکول سے جو باہر ہے اس کا بجٹ کہیں اور لگ رہا ہے۔ وہ بجٹ جو پنجاب کو الوکیٹ کیا گیا، اور 18ویں ترمیم کے بعد ہم سب سمجھتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے، وفاقی نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے پنجاب کا ٹیکس، ہمارا ٹیکس جو ہے کسی اور سے مراد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے خلاف ہیں، لیکن ان کے حقوق آپ چھین کے کسی اور کو جب دیں گے تو سوال اٹھے گا اور لوگ چیخیں گے۔ چلیں 7 8 10 لیپ ٹاپ اگر کسی کو چلے جائیں، 100 لیپ ٹاپ بھی چلا جائے تو 32 پروپیگنڈا کی کہانی ہے نا۔ ان کو ایک لیپ ٹاپ بھی برا لگتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ کسی پنجابی بچے کے ہاتھ میں جائے کیونکہ پنجاب کے گھر سے ٹیکس نکل کے پنجاب کا بجٹ بنا ہے، تو اس اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھیں۔ اچھا، ایک سوال اکثر جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھا کہ جی پنجابی جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر کوئٹہ سے الیکشن جیتا کرتے تھے، 2 سیٹیں ہوتی تھیں پنجابیوں کی، اور اب وہ نہیں ہوتی، وہ کہاں گئے ہیں پنجابی؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے کہ بلوچستان سے کتنے پنجابیوں کو نقل مکانی کرنا پڑی ہے؟ جو میں نے تو آج دیکھا کہ آصف علی صاحب کا آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، جو انہوں نے سرفراز بگٹی صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے لوگ مر گئے ہیں ان کا ڈیٹا دیا جائے، لیکن کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹا ہے، یا یہ صرف کلیمز ہیں کہ جی وہ پہلے زیادہ ہوتے تھے اب کم ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ؟ دیکھیں، آفیشیل سروے تو ہمارے پاس ذاتی طور پہ اس لیے نہیں کہ ہم تو سول سوسائٹی عام لوگ ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں کہ ہم جا کے وہاں ڈیٹا اکٹھا کریں، اور اگر چلے جائیں ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں تو واپس آئیں گے یا نہیں اس کی گارنٹی ریاست ہمیں نہیں دیتی، کیونکہ میرے پاس نہیں، لیکن یہاں سے تو کیا جا سکتا ہے نا، پنجاب سے جو لوگ وہاں سے آ گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ بھی متقاضی ہے ایک پوری ریسرچ کا، ایک پوری تحقیق کا، ایک ڈیٹا، تو اس کو فنڈ کون کرے گا؟ اور یہ یقینی طور پہ گورنمنٹ آف پنجاب کو کرنا چاہیے کہ ان کے کتنے شہری بڑھ گئے ہیں بلوچستان میں آنے کی وجہ سے، اور بلوچستان گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ان کے کتنے شہری جو ہیں وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن ایک بڑا نمبر جو ہے، میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ریڈیو سے میرا تعلق ہے، فلم ٹی وی سے تعلق ہے، کہ ریڈیو پہ ایک پروڈیوسر ہیں جو اس وجہ سے کوئٹہ سے یہاں پہ آ گئے ہیں کہ ان کے گھر پہ وہ پرچیاں گری تھیں، ان کا نام میں یہاں پہ ظاہر نہیں کرنا چاہوں گا۔ ایک بڑی تعداد ہے، اور نیوز پہ موٹی موٹی خبریں آتی ہیں، ناظمہ صاحبہ کا ذکر اکثر آتا ہے، باقی بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا۔ تو کہانی یہ ہے کہ کیوں آخر وہاں پہ نہیں رہنے دیا جاتا اس ایتھنیسٹی کو، اور پاکستان سے علیحدگی کی جو تنظیمیں ہیں یا کام کر رہی ہیں ان کو بہت زیادہ ہوا کون دیتا ہے، اور پھر اس پہ یہ احتجاج کیوں نہیں کیا جاتا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ کچھ آتے ہیں بیان کہ وی آر ناٹ پارٹ آف BLA، لیکن سم ہاؤ لوگوں کو یہ فیل آتی ہے کہ یہ ان کا پولیٹیکل ونگ ہے، اس لیے یہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے کیمپ میں آ کے بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ یہ بھی آپ انسان ہی تھے جو قتل ہوئے ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ، اور یہی درد ہم بھی رکھتی ہیں بلوچ مائیں، تو ہمارا دکھ سانجھا ہے، مل کے اس ریاست کے خلاف جو ہے آواز اٹھائیں۔
تو یہی بات میں آپ سے BYC کے بارے میں پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کے چلیں آپ نے اچھا کیا کہ حقیقی جذبات بھی تھوڑے سے آپ کے سامنے آئے، لیکن میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. مجھے ایک جو میں نے اسد طور کا ویلاگ میں نے ذکر کیا، میں نے ٹویٹر کے اوپر آپ کی بھی کچھ لوگوں سے جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، وہ میں نے دیکھی. ایک شکایت نظر آتی ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ میڈیا کا آپ کے خلاف کوئی بایس ہے. اب جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، مثلاً اسد طور کی بات کر لیں، وہ بھی پنجابی ہیں. آپ بھی جن لوگوں سے بحث کر رہے تھے وہ بھی پنجابی ہیں. لیکن وہ ٹھیک ہے کہ وہ تھوڑے ذرا آپ کہہ لیجئے کہ ان کا ویو ڈفرینٹ ہے. یہ میڈیا کے بایس کا الزام جو ہے، اس کو آپ کیسے سبسٹینشیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب رپورٹنگ کی جاتی ہے مین اسٹریم میڈیا پہ تو کہا جاتا ہے پاکستانیوں کا قتل، پنجابیوں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. شناخت کہہ دیا جاتا ہے لیکن پنجابی شناخت کو اس طرح سے نہیں بتایا جاتا کہ کیوں قتل کیا گیا، اور سچ نہیں سامنے لے کے آیا جاتا کہ کیوں ID کارڈ دے کے صرف پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے، باقیوں کو سائڈ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. جیسے ٹرین کا واقعہ ہوا تھا، اس میں بھی گروپس بنا دیے گئے تھے. ابھی یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ اسد طور صاحب جا کے اپنے یوٹیوب کے اس پہ ٹائٹل پہ لکھتے ہیں کہ پیپل کلیمنگ دیٹ دے آر فرام پنجاب. What sort of tone is this and what sort of language is this? They are not claiming they are Punjabis. They are saying you should accept that. آپ اپنی طرف سے کیسے رائے دے رہے ہو کہ وہ کلیم کر رہے ہیں؟ آپ ID کارڈ چیک کر لو. اگر آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہو، آپ سب کے پہلے ID کارڈ چیک کرو، اور اس کے بعد پھر جب وہ ٹون انہوں نے پکڑی کہ یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ جو اپنے آپ کو پنجاب سے کہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حقوق چاہیے، پھر میاں آصف نے انٹرپٹ کیا اور اسے فواد چودھری صاحب نے بعد میں ری ٹویٹ کیا اور لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی. باعث اس لیے نظر آتا ہے کہ 6 سال سے ہم یہ سب کر رہے ہیں. 2025 میں اسد طور صاحب کو یاد آ گیا کہ یہاں کچھ پنجابی بیٹھے ہیں اور وہ قتل ہوئے ہیں. آپ پہلے کتنی دفعہ ان شہروں علاقوں میں گئے ہیں؟ اگر نہیں جا سکتے تو آن لائن کتنی دفعہ آپ نے انٹرویو کیے ان لوگوں کے جن کے جو لواحقین بچ گئے ہیں اور جن کے لوگ مارے گئے ہیں؟ مین اسٹریم میڈیا کتنی دفعہ ان کے گھروں میں گیا؟ مریم نواز صاحبہ کتنی دفعہ ان کے گھروں میں گئی؟ کس چیز کا اعلان کیا گیا؟ کیا وہ پیسے ان لوگوں تک پہنچے؟ کیا ان کے بچوں کی تعلیم کا کچھ ہوا؟ نہیں، وہ تو پھر ایک مزید فین کرنے والی بات ہوگی نا. اگر مریم نواز صاحبہ پنجابیوں کے قتل ہوا ہے، وہ ان کے گھروں پر جاتی ہیں، بلوچستان سے آئے ہوئے لوگوں کے جو لاشیں آئی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بھی اس کو جو ہے وہ لینڈ کر رہی ہیں اپنی وائس کے. ہاں جی، ہمارے آپس میں بڑے شدید ڈفرینسز ہیں. وارسی، اگر آپ CM پنجاب ہوں تو آپ پہ پورے پنجاب کے شہریوں کی حفاظت اور ان کے دکھ درد کی ذمہ داری آتی ہے. تو آپ کا کوئی شہری کہیں پہ قتل ہو جائے اور وہ چلائے کہ میری مدد کو آؤ، تو کیا آپ نہیں جائیں گے صرف اس لیے کہ یہ فین ہو جائے گی چیز؟ آپ کسی کے ظلم کو اس لیے اس پہ پردہ ڈال دیں کیونکہ صوبوں کے درمیان رفٹ پیدا ہو جائے گی، اور آپ کے خاموش رہنے سے کیا یہ رفٹ ختم ہو جائے گی؟ کیا آج BYC اور یہ پنجابی تنظیمیں اکٹھی اسلام آباد میں نہیں بیٹھی ہوئیں؟ کیا سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو نہیں پتہ کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں؟ تو جب آپ سر پہ دست شفقت نہیں رکھتے تو میڈیا باعث نظر آتا ہے، اور گورنمنٹ سے سوال یہ اٹھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ بلوچستان کے لوگوں پہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو عام لوگوں کو قتل ہوتا ہے اس پہ آپ آواز تک نہیں اٹھاتے. تو یہ کب تک خاموشی آپ بنائے رکھیں گے اور کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا؟ آپ بولیں گے، کچھ بتائیں گے، آپ کہہ دیں کہ کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ کروا دیں، یا آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ کتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں بلوچستان سے، ان کے پاس کتنا ڈیٹا ہے جو یہ بتائے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ فوجیوں کی طرف سے گئے ہوئے تھے، کتنے اسپائز تھے؟ کوئی آفیشیل ڈیٹا جس کو واقعی ہم چیک کر سکیں. اور جب یہ ڈیٹا دیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو نہیں تھے اسپائز یا نہیں تھے فوجی ایسے. تو جب یہ سب کو ایک ہی، پنجابی میں کہتے ہیں ایک رندے نال ہی پھیر دیں نے سارے، اگین وہی بلیک اینڈ وائٹ کی بات بار بار آ رہی ہے کہ جو بندہ بلوچستان جائے گا اس کی ایتھنیسٹی پنجابی ہوگی، وہ فوج کے ساتھ ہوگا. یہ ایک اسٹریٹ اوے ایک اناؤنسمنٹ ہے. یہ لیفٹ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے، یہ ہیومینٹی نہیں ہے، یہ ریشنلٹی نہیں ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. میں یہ بھی یہاں پر ایڈ کر دوں بیفور وی گو کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پنجابیز. پنجابیوں کا قتل جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، لیکن کراچی سے آنے والوں کی بھی بہت جو ہے وہ ابھی جو پچھلے ہفتے کلات میں جو واقعہ ہوا جس میں وہ کچھ میوزیشنز تھے، گانے بجانے والے تھے، وہ ایک بس میں جا رہے تھے کوئٹہ میں پرفارم کرنے کے لیے، تو ان کی بس پر بھی حملہ ہوا اور ان کو بھی اسی طرح کی باتیں کی گئیں. پہلے جو انیشلی جو اطلاعات آئیں وہ آئی ہے کہ فوجیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، فوجی کانوائز کے اوپر حملے ہوئے ہیں، جن میں سے کلات میں بھی ہے اور 2 جگہوں پر اور انہوں نے ذکر کیا. لیکن جب اس کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ اس کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں وہ
فوجی تو دور کی بات, وہ تو بیچارے بہت ہی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے, آرٹسٹ طبقے سے تعلق رکھنے والے, ویسے ہی حساس تھے, ان کے ساتھیوں کو بھی مار دیا. سو دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ پنجابی, یہ ایک دہشت گردی ہے, صرف پنجابیوں کے خلاف نہیں ہو رہی لیکن پریڈومیننٹلی پنجابیوں کے خلاف بھی ہو رہی ہے. اس بات کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی آپ کے سامنے باجوہ صاحب نے اس بات کو ڈینائی کیا کہ بلوچوں کے جو ماورائے عدالت قتل کا معاملہ ہے, جو لوگوں کی جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے, اس کو ایڈریس کرنا ریاست کا کام ہے. اور اس اسٹرگل کو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں پر بھی جو ہے وہ اس کو ڈسکاؤنٹ یا ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنا حق نہیں رکھتے احتجاج کا. تو میں نے سوچا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے مارنگ بلوچ کی جو بہن ہیں وہ اسلام آباد میں BYC کے احتجاج میں اس وقت موجود ہیں, تو نیا دور کے اوپر ہم نے ان کو بھی انٹرویو کیا تھا, تو میں نے سوچا کہ باجوہ صاحب کو بھی انٹرویو کرنا چاہیے. یہ دونوں انٹرویوز نیا دور کی YouTube چینل پر موجود ہیں. کچھ دیر پہلے معمر قذافی نے, ہمارے رپورٹر نے اسلام آباد سے ان کو انٹرویو کیا. باجوہ صاحب کا انٹرویو آپ نے دیکھا. آپ اپنے جو آراء ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں, شیئر بھی کریں. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.